کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی کامیابی میں یقیناً سربراہ ادارہ کا بڑا رول ہوتا ہے، میں خصوصاً محترمہ میڈم سمرا کوثر صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی سربراہی میں یہ پروگرام بڑا کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ حضرات ذی وقار، حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداحی ہماری امت میں نہیں، ہماری سوچیں نارسا ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، اور کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری۔ ہمارے لیے تو صرف یہ سعادت ہے کہ ہم یہاں پہ حاضر ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداحی کے لیے ہمارا انتخاب کیا گیا۔ افتخار عارف نے کہا تھا کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے۔ دور و نزدیک سے یہاں مہمانان گرامی حاضر ہوئے۔ شاید کہتا ہے کہ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ آج یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے مختصر وقت میں صرف 5 منٹ میں وہ پیغام دینا چاہتا ہوں جس پیغام کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات عظیم میں تشریف لے کے آئے۔ آج وہ موقع ہے اس پیغام کی یاد دہانی کرائی جائے، جس پیغام کو پہنچانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نہ سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے کہا گیا، نہ سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے کہا گیا، نہ انبیاء کی جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا، نہ سیدنا موسیٰ کے لیے کہا گیا، نہ سیدنا عیسیٰ کے لیے کہا گیا۔ یہ صرف کہا گیا تو آمنہ کے لال کے لیے کہا گیا۔ رب کائنات نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغام کو مکمل طور پہ پیش کر دیا۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر اپنے پیغام کو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل پہنچا کے گیا ہوں۔ یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ انہوں نے اپنے پیغام کو مکمل کر دیا۔ وہ کون سا پیغام تھا؟ آخری خطبہ حجۃ الوداع۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج دور جاہلیت کے تمام اقدار کو اپنے پاؤں میں رون دیا۔ وہ کون سی قدریں تھیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدموں میں رون دیا؟ وہ کون سی قدریں تھیں جن کے خاتمے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے؟ شراب اس معاشرے میں عام تھی، زنا عام تھا، حسب و نسب پہ تکبر اور غرور عام تھا۔ وہ ساری بیماریاں واپس آ گئی اور آج ہم اس تہذیب سے ناآشنا ہو گئے جس تہذیب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روشناس کرایا۔ آج وقت ہے کہ ہم دوبارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوٹ جائیں۔ اگر ہم نعرے مارتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم عملی طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بن کے اس معاشرے کو پیش کریں اور لوگ کہیں کہ یہ حضور کا اونٹی جا رہا ہے۔ آج ہم اس
تہذیب سے ناآشنا ہو گئے۔ مختصر وقت میں میرا صرف یہی پیغام ہے کہ ہم واپس لوٹ چلیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر۔ کھانا کھانا تو سب کو یاد ہے، لیکن یہ کسی کو یاد نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنتے ہیں، ہم نے کیسے کھانا شروع کرنا ہے، کیسے کھانا ختم کرنا ہے، کیسے گھر سے نکلنا ہے، کیسے گھر میں داخل ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے نیند سے بیدار ہونا ہے۔ ایک ایک لمحے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، لیکن ہم اس پیغام سے ناآشنا ہیں۔ تمام خواتین و حضرات سے یہی استدعا ہے کہ آئیے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف لوٹ چلیں، اور یہی وہ امام المرسلین ہیں، وہ سید الاولین و آخرین ہیں کہ جن کے کرم سے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے، اور انہی کے کرم سے آگے بھی بیڑا پار ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔